بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول سرگودا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نہم جماعت کے نصاب میں شامل دوسری غزل پڑھیں گے۔ شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ لکھنؤ کے انعطاف پذیر معاشرے میں ان کی شاعری کا کمل کھلا اور پاکیزگی کی علامت بن گیا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی اور دہلوی رنگ کا امتزاج ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے اور 1846 میں وفات پائی۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ تخلص مختصر نام۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا جو دلی کے ایک معزز عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ یہ لکھنؤ کے نواب تھے۔ ان کے عہد میں ان کے دور میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے، صغیر سن چھوٹی عمر کے تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کون تھے؟ یہ فیض آباد کے رئیس تھے۔ ان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی لکھنوی شاعر ہیں، انشاء اور جرت کے ہم زمانہ شاعر ہیں۔ ان کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے اپنے ہم عصر ہم زمانہ شاعر امام بخش ناسخ، ان کا ذکر آپ شاعروں کے لطیفے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ امام بخش ناسخ کی خدمات اصلاح زبان کے حوالے سے جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ امام بخش ناسخ سے کئی ادبی مارکے جھگڑے، یعنی ہم زمانہ ہونے کی وجہ سے ان کی معاصرانہ چشمک رہتی تھی۔ آپ کلندرانہ مزاج کا مطلب ہے درویشانہ مزاج کے حامل تھے، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ یہاں تک تھے خواجہ حیدر علی آتش کے ابتدائی حالات۔ اب ہم ان کا انداز بیان دیکھتے ہیں۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں غزل کا رنگ بیشتر کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دوسرے شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صنائی کا مطلب ہے ہنر مندی، مرصع کاری، موتی جڑنا، الفاظ کی نگینہ کاری، وہ نظم جس میں ہر لفظ کے مقابلے میں دوسرا لفظ اسی وزن یا قافیے کا ہو، کہتے تھے۔ اپنے ایک شعر میں اس طرح سے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کچھ کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تاہم آتش کے ہاں آمیانہ کا مطلب ہے بازاری اور سوکیانہ پن، گھٹیا انداز نہیں دکھائی دیتا، جو کہ اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں ظاہری خوبصورتیوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوکیانہ اور عامیانہ مضامین کے بیان پر زور تھا، لیکن خواجہ حیدر علی آتش کا انداز بیان اس کے برعکس ہے۔ آتش کے کلام میں، آتش کی شاعری میں فقر و غنا، فقر کہتے ہیں درویشی کو، غنا کہتے ہیں بے نیازی کو، توکل اللہ پہ بھروسہ، تصوف اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری، قناعت پسندی، جو مل جائے اس پر راضی رہنا، درویشانہ رنگ، صوفیانہ انداز اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت کا مطلب ہے امید پسندی، سادگی و سلاست، نادر انوکھی تشبیہات اور استعارات۔ تشبیہات کا مطلب یعنی مشترک خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اور استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا، یعنی کسی شے کے لوازمات کو بعینہ ہی جو ہے وہ لے لینا، جیسے میرا بیٹا چاند جیسا ہے کہنے کی بجائے میرا بیٹا چاند ہے کہنا۔ عمدہ ثنائے بدائے لفظی و مانوی خوبیاں، رندانہ موضوعات،
شراب نوشی سے متعلق یا آزادانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن شاعری کی اقسام کی صورت میں موجود ہے۔ یہ تھا خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف۔ اب ہم غزل پڑھ لیتے ہیں۔ رخ و زلف پہ جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ کلیات آتش جلد اول۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کے شعر نمبر 1، 2 اور 3 کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1 کے مشکل الفاظ کے معنی: رخ چہرہ، زلف سیاہ لمبے بال، کھویا کیا قربان کرنا، اندھیرا تاریکی، اجالا روشنی، رویا کیا آنسو بہاتا رہا۔ اس شعر کا مفہوم ہے: میں ساری زندگی محبوب کے حسن پر فدا رہا اور اس کی محبت میں دن رات آنسو بہاتا رہا۔ خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر لفظی خوبیوں کا مرقع ہے۔ اس میں معنوی حسن کی بجائے صنائع کو بڑی خوبی سے برتا گیا ہے۔ خاص طور پر صنعت تضاد اور صنعت لف و نشر نے اس شعر کی خوبی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اس شعر میں صنعت تضاد کا سہارا لیتے ہوئے محبوب پر فریفتہ ہونے کی کیفیت بیان کی ہے۔ انہوں نے رخ کا اجالے سے اور زلف کا اندھیرے سے تعلق ظاہر کیا ہے۔ رخ اور زلف حسن کی علامات ہیں۔ شاعر کا محبوب حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ یہی حسن عشق کا محرک ثابت ہوا ہے اور اسی نے شاعر کے دل کو اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ محبوب کے حسین چہرے کی یاد اور زلفوں کی سیاہی اس کے شب و روز کو بے چین رکھتی ہے۔ جب چشم تصور میں ایک ہی عکس سما جائے تو باقی تمام رعنائیاں دم توڑنے لگتی ہیں۔ جس طرح شمع کی لو موم کو پگھلاتی ہے، اسی طرح عشق کا شعلہ دل عاشق کو سلگائے رکھتا ہے۔ وہ دن رات محبوب کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہتا ہے اور اس پر مایوسی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تیری بے وفائیوں پر، تیری کجدائیوں پر، کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے۔ شعر نمبر 2، ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ شعر نمبر 2 کے مشکل الفاظ کے معنی: وصف دندانے یار، محبوب کے دانتوں کی خوبیاں، موتی پرویا، موتیوں کی لڑی بنانا یا خوش بیانی دکھانا۔ مفہوم: میں محبوب کے خوبصورت اور چمکتے دانتوں کی تعریف میں موتی پروتا رہا۔ خواجہ حیدر علی آتش نے لکھنوی شعراء کی معاملہ بندی اور سراپا نگاری کو اپنے کلام میں ایسا برتا ہے کہ اس میں خاص قسم کا تحرک نظر آتا ہے۔ محبوب کا حسن اگرچہ باعث کشش ہے مگر شاعر کا حسن بیان بھی کچھ کم اہم نہیں۔ اسی لیے جہاں وہ حسن محبوب کے قصیدے لکھتا ہے وہاں حسن بیان کے بھی ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ پڑھنے والا ان کے فن کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔
بظاہر شاعر نے محبوب کے چمکدار دانتوں کی تعریف کی ہے، مگر در حقیقت انہیں اپنی خوش بیانی پر بھی ناز ہے۔ انہیں اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ میرے زور قلم اور شوخی تحریر نے دانتوں کی خوبصورتی کو بڑھا دیا ہے۔ ان کا یہ شعر پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ رعنائی اور خوبصورتی محبوب کے دانتوں میں نہیں بلکہ آتش کے لفظوں میں ہے۔ خواجہ صاحب کی شاعری میں لفظی و معنوی خوبیاں موتیوں کی طرح آراستہ ہیں۔ دیکھا جائے تو کمال تصویر کا نہیں مصور کا ہے، جس کے فنکارانہ ہاتھ نے اس میں دلکشی کا رنگ بھر دیا ہے۔ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ شعر نمبر 3۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی کہوں کیا بیان کروں، کیوں کر کیسے، بسر گزری، بخت نصیب۔ مفہوم، میں اپنی زندگی کی کہانی کیا لکھوں کہ میں ساری عمر جاگتا رہا اور میرا مقدر سویا رہا۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اس شعر میں مقدر کی ناکامی کا گلہ کیا ہے، اور یہ مضمون کم و بیش اکثر شعراء نے اپنے کلام میں باندھا ہے۔ زندگی اور غم لازم و ملزوم ہیں، دنیا دکھوں کا گھر ہے، قدم قدم پر مقدر کی سختی انسانی آرزوؤں کا گلا گھونٹتی ہے۔ انسان کی خواہش ہے کہ وہ حالات کو اپنی مرضی سے بدل دے اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لے، مگر تقدیر کا جبر اسے جکڑ لیتا ہے اور وہ مجبور و بے بس ہو کر حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جلا دیا شجرے جاں کہ سبز بخت نہ تھا، کسی بھی رت میں ہرا ہو یہ وہ درخت نہ تھا۔ جب تک انسان میں قوت احساس باقی ہے اس وقت تک وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مایوسی کا رنگ لیے ہوئے اس شعر میں آتش اپنی بدنصیبی بیان کرتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہا دکھوں نے گھیرے رکھا، بدنصیبی نے مجھے پریشان کیے رکھا، میری تمام عمر اس انتظار میں رہی کہ کب میری آرزو کا شجر ہرا ہو، زندگی کے خواب پورے ہوں، مگر حالات کے جبر نے ان کی آنکھیں جگا بھی دی اور رلا بھی دی۔ خواجہ صاحب کا جاگنا ان کی بد نصیبی کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب تمام عمر بیدار اور ہوشیار باش رہے، اپنے حالات سازگار بنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر سب تدبیریں الٹ ہو گئیں۔ جو آرزو کی وہ کبھی نہ ملا اور جو نہ مانگا وہ بن مانگے مل گیا۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ یہاں تک غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔